हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, एक बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारा चैनल मोनेटाइज होने के बाद अब उसमें ज्वाइन का भी उन्होंने ऑप्शन दे दिया है। जाहिर है बहुत से हमारे बलूच भाई जो है वो मुल्क से बाहर मजदूरी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी को सपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये मेहनत मजदूरी, ये दर बदरी जो है, इसकी ज़रूरत नहीं थी उनको, लेकिन ये इसलिए है कि हमारे देश पर, बलूचिस्तान पर कब्जा है साम्राज्य का, और वो साम्राज्य है पाकिस्तान साम्राज्य और चाइना का साम्राज्य। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे ज्वाइन के बटन पे जाएं और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। सिर्फ 5 पाउंड महीने के साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और किसी वक्त भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, चलते हैं आज की खबरों की तरफ। हमारे पास एक अपील आई है जो कि असल में चागी के अवाम ने की है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से। उन्होंने कहा है कि हमें बचाया जाए यहाँ पे कस्टम हुकाम से, और मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने अपील की है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, और वो कह रहे हैं कि दिल बदीन का कस्टम और नौकंडी का लेवीज का जो लोग हैं वो मासूम बलोचों को जानी माली नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम बात करें तो बोलते हैं हमको ऊपर से ऑर्डर है। उन्होंने अपनी अपील में लिखा है कि हम चागी के अवाम अपने बलोच भाइयों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से गुजारिश करते हैं कि दिल बदीन के कस्टम और नौकंडी के लेवीज को एक सबक ज़रूर सिखा दें। ये पैसों की खातिर लोगों की जानों से खेल रहे हैं, रोज़ ज़बरदस्ती गोली मारकर हमसे करोड़ों रुपए छीन लेते हैं। हमारा अव्वल और आखिरी पैगाम है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हम पर रोज़ाना जुल्म किया जा रहा है। हम आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। ये नाजरीन बड़ी एक अनोखी अपील की है चागी के अवाम ने BLA से, कि पाकिस्तान की लेवीज और कस्टम जो है उनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये हमारा माल छीन लेते हैं, बात करने पर गोली मार देते हैं और हमारा जीना हराम किया है। इसी से जुड़ी हुई एक खबर मेरे पास और भी है कि चागी में एक लाश मिली है। नाजरीन, ये आगा वली पिराक जई की है जो 6 दिन पहले लापता हुए थे। उनकी लाश दगनान के नज़दीक पहाड़ों से मिली है। दूसरी एक और लाश मिली है नाजरीन मंद सोरोकेच से, और इस शख्स का पता नहीं है कि ये कौन है। ये सारा कुछ हो रहा है, और केच तुम के पहाड़ों में इस वक्त जंगी हेलीकॉप्टर जो हैं उनके ज़रिए फौजकशी की जा रही है और बमबारी की जा रही है। नाजरीन, इस हवाले से कुलबर और अबदोई के और गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ पर बदस्तूर पहाड़ों के ऊपर से हेलीकॉप्टर जो है सिविलियंस पर बमबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का लगता है नया जो तरीकाकार है वो ये है कि सिविलियंस पे बमबारी करो, अगर 50 सिविलियन मरें तो शायद उसमें एक कोई शर्मचार भी मर जाए। यानी कि इनकी सोच जो है वो इस तरह से चल रही है। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि ज़हीर बलोच की जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ जो धरना है शाल में सरियाब रोड पे, वो बदस्तूर जारी है और तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। इस दौरान एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक आदमी ने पिस्तौल निकाल कर धरने वालों को धमकाया कि धरना ख़त्म करो, लेकिन उन्होंने धरना ख़त्म नहीं किया बल्कि उसके जवाब में एहतजाजी रैली निकाल दी। याद रहे कि ज़हीर बलोच साहब को 27 जून को कोयटा से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगवा करने के बाद लापता कर दिया है। देखिए ये कुछ वीडियोस। زي رامدي لغة ندبتي أم بنين كسك كان يلوم زي رامدي رفيق بس النام كسر بنين كسرا كرفيق تدريج تداسين में पास्ट के वतेना يلوم تنا ييट تنا पूरा قوم تنا راجن दाड़ी दरना का बेरे न तो तुलना लोग सरिया ब्रोडे तुलो को कुरमा होटल नंतो बरे ऐनो दालत ननी है बस पकन में है बरे पकन तो तुलिना नम नैनो नंतो तुल वो ये पास्ट के वतेना इलो मतन तकलीफ बाज मरेरा दा मुसाफिर बाज तकलीफ मरेरा इन माजरत ख्वावन मा तकलीफियान ऐनो नन मजबूरों की नंदाड़ी दूसन नमा तकलीफियम नंबर को मरे लेकिन हम तकलीफ मरेरी बरेरी नमे माजरत ख्वावन बरेरी दादर नटी नंतो नवार मरेरी नंतो शरीक मरेरी नना इलुम मरेरी नना
الو درد فو مريري نن فقايدي نمام درد فو مرينا نمي معذرت فاو نمبريري نتو شامل مريري كنا يلو مزير عمدي حافظم پیش تما ودني ام كسر في رخوا كر استادار وقت نتو نن كيرام كنين جنو نتو زلو نم كنا يفوري كنا يلو مكوري نتو بريري وار مريري معزز صاحبی حضرات، اس وقت رات کے 1:30 بج رہے ہیں، 4 جولائی بروز جمعرات۔ ہم سریاب روڈ سیشن کورٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے، ظہیر بلوچ کو 27 جون کو لاپتہ کیا گیا تھا۔ تاحال ہمیں کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ ان کی فیملی کی طرف سے سریاب روڈ گزشتہ 2 دنوں سے بند ہے۔ ہمارے پاس مذاکرات کے لیے ابھی اے سی صاحبہ اور ڈی ایس پی صاحب کوئی آئے تھے۔ مذاکرات میں ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ روڈ خالی کر دیں یا آپ روڈ کا ایک سائیڈ جو ہے چھوڑ کے ایک سائیڈ بند کر دیں۔ تو ہم نے انہیں یہ کہا اپنی طرف سے، اپنی کمیٹی کی مشاورت، فیملی کی مشاورت کے بعد، کہ ہم روڈ کا ایک سائیڈ خالی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے بھی کچھ شرائط ہیں۔ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ جو کہ تو رہیں گے، ڈیمانڈ میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ روڈ کا ایک سائڈ خالی کریں تو وہ بھی ہم خالی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمارا یہ ڈیمانڈ تھا کہ 3 دن کا ہم آپ کو الٹیمیٹم دیتے ہیں، آپ یہ 3 دن میں ہمارے جو 2 ڈیمانڈز ہیں اس پہ جو ہے عمل درآمد کریں۔ لیکن وہ 3 دن کا جو الٹیمیٹم ہم نے دیا تھا، پہلے تو مان رہے تھے، لیکن پھر جا کے سائڈ پہ کسی کو کال کیا، ایک دوسرے سے بات کی، پھر بغیر بات کیے، بغیر مذاکرات کیے چلے گئے۔ ہم آپ سب کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا دھرنا ظہیر احمد بلوچ کے لیے سریاب روڈ سیشن کورٹ کے سامنے جاری ہے، اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک ظہیر بلوچ کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا۔ شکریہ۔ ناظرین، یہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 جولائی کو خاران شہر میں جو سیکٹریٹ روڈ ہے اس پر ISI اور MI یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس کے دفاتر پر BLA نے بم حملے کیے۔ اس میں ایک اہلکار جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے اور 3 زخمی ہو گئے۔ اب چلتے ہیں دوسری خبروں کی طرف۔ ناظرین، یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، یہ ویڈیوز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہ کوئی بلوچستان کی مڈل کلاس نہیں ہے، یہ وہاں کی ورکنگ کلاس ہے، یہ وہاں کے ستائے ہوئے، پاکستان کے ستائے ہوئے غریب لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، شہری ہیں، اپنے کام سے مطلب رکھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن پاکستانی ریاست بلوچستان پہ اتنا ظلم کیوں کر رہی ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو اتنا مارو، اتنا قتل کرو، اتنا تنگ کرو کہ بلوچ قوم کے لوگ خود ہی بلوچستان چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں۔ کیونکہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے بلوچستان میں، اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ بلوچستان کی آبادی کم ہے، اس لیے یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کر دیا جائے۔ یہاں خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، سندھ سے لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے، اور ناظرین اب تو چائنا سے لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں، مثلا گوادر میں، جہاں بلوچ نہیں جا سکتا۔ جی بالکل آپ نے صحیح سنا، مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب انگریزوں کی جو ہے وہ حکمرانی تھی، اور وہاں پہ کئی باغات تھے جن کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ یہاں پہ انڈین اور کتا داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے چائنا میں بھی ریسٹورنٹس کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ کتا اور چینی باشندہ اس ریسٹورنٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے آج بلوچستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ بلوچ خود اپنے ہی ملک میں، اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان کی جو تحریک آزادی ہے یہ کیا رخ اپناتی ہے۔ ایک خیال تو یہ بھی ہے کہ اب بلوچستان کے لوگوں کو کام چھوڑ ہڑتال کرنی چاہیے، یعنی کہ بلوچستان کے سماج میں کوئی اگر کسان ہے، کوئی اگر سرکاری دفتر میں کام کرتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے بلوچستان میں، وہ کام سب کے سب کرنا چھوڑ دیں، اور بڑے بڑے شہروں کے جو چوک ہیں، جو چوراہے ہیں، وہاں جا کر دھرنا دیں اس مطالبے کے ساتھ کہ جب تک یہاں سے پاکستان کی فوج نہیں نکلتی یہ دھرنے ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی مکمل
یہ کہا جاتا ہے کہ سول ڈسوبیڈینس جب تک نہیں ہوگی اور وہ جب تک مسلح جدوجہد کے ساتھ وہ سول ڈسوبیڈینس یعنی شہری نافرمانی کو منسلک نہیں کیا جائے گا، بلوچستان کی آزادی جو ہے وہ شاید بہت مشکل ہوگی۔ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، مظاہرے، دھرنے، حملے، لیکن پاکستان اور چائنا کی جو نوآبادیاتی غلامی ہے اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی قوم کو، بلوچستان کے عوام کو اب مکمل طور پر ہر شعبے کا بائیکاٹ کر کے دھرنے شروع کر دینے چاہیے، بالکل کام نہ کریں، اور یہ کہا جا رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ اس کے اوپر جوائن کا بٹن لگا ہوا ہے ممبرشپ کا، پلیز اس کو کلک کریں۔ ہمیں مالی امداد کی سخت ضرورت ہے۔ آپ ہمارے چینل کو فائنینشلی اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے خدا نخواستہ جب ہمیں یہ جو ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم آپ تک یہ خبریں پہنچائیں، اس چینل کو چلائیں۔ اور ابھی تو ہم نے آگے بہت سارا اور بھی ایجوکیشن پروگرامز اور دوسری تیسری چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آنی ہیں، تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پلیز، اور اس کے اندر اب سپر تھینکس کا بھی آپ فیسلٹی ہے، تو اگر آپ ویسے ممبر نہیں بھی بننا چاہتے تو آپ سپر تھینکس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں تھینک یو کے لیے جو بھی چندہ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیں نہ کوئی سرکار پیسہ دیتی ہے، نہ کوئی بڑے سرمایہ دار پیسہ دیتے ہیں، ہم آپ کی ڈونیشنز پر انحصار کرتے ہیں۔ اور جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو اس سے آپ اس کو سکین کر سکتے ہیں اس کو، اور اس کے ذریعے آپ ہمیں پے پال کے ذریعے بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آزاد بلوچستان زندہ باد۔